اس سے بڑی غلطی کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس ہمارے غریب شیعہ کو ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس تم جیسے وزیر کو ملنے کا وقت ہے۔ سمجھ کے جائیے گا آج یہ تھیم ہے حب اہل بیت کی، یہ پرائس ہے حب اہل بیت کی۔ خوش قسمت ہے آپ کے پاس اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار پھر معاف کر دیجیے، اس پہ ذرا خاص توجہ ہے، بس اس سے آگے آج میری گل یہی پہ مجلس روک رہا۔ سرکار پھر معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا غلطی کرو مومن کی، معافی مانگو امام سے جیسے ہم کرتے ہیں۔ حق کھایا ہے مومن کا، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ امام نے کہا جب تک مومن معاف نہ کرے تب تک ہم معاف نہیں کریں۔ سرکار وہ کوفہ میں اور میں مدینہ، کیسے جاؤں؟ اگر جاتا ہوں تو موسم حج نکل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا جنت البقیع کے کارنر پہ جاؤ، ایک ناکہ تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، چشم زدن سے پہلے وہ ناکہ تمہیں کوفہ لے جائے گا، کوفہ سے واپس لے آئے گا، ہمارے دربار میں آ جاؤ گے۔ اب آپ نے اندازہ فرمایا اس میں اعظم کی برکت کیا ہوتی ہے۔ آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے سلیمان کے دربار میں لے آئے تھے۔ ہمارے امام کے پاس 72 اسم اعظم ہے، چاہے تو نوکروں کے لیے اسم اعظم کے ذریعے زمین کو لپیٹ دے، چاہے تو وقت کو روک دے۔ بس یہاں پر میں آج کی حد تک تقریر روک رہا ہوں۔ ایک میسج اور ہے، اسے بھی ذرا آج سن لیجئے۔ یہ میسج مجھ سے آج لے کے جائیے، امام کا میسج، امام کی وصیت۔ امام فرماتے ہیں ملعون من اتہم اخاہ، وہ بندہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے جو اپنے مومن بھائی پر تہمت لگائے۔ ملعون من اغتاب اخاہ، وہ بندہ ملعون ہے کہ جو مومن بھائی کی غیبت کرے۔ ملعون من لم ینسى اخاہ، ملعون ہے جو اپنے بھائی کا ویل وشر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بہنوں کا حکم بھی اسی میں ہوتا ہے۔ قرآن جیسے کہتے ہیں نا اے ایمان والو، اس میں ایمان والیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ جو بھائیوں کہا جا رہا ہے، بہنوں کے بہنوں پہ حقوق ہیں، بھائیوں کے بھائیوں پہ حقوق ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ملعون، وہ شخص ملعون ہے کہ جو مومن کا ویل وشر نہ ہو۔ اور یہ جو انٹرنیٹ پہ لائیو جا رہی ہے ان کی خدمت میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ فلیس منا، امام موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ کون؟ جس کے 2 دن برابر ہوں۔ ذرا غور کیجیے، جس کے 2 دن برابر ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کل بھی 10 گناہ کر رہا تھا، آج بھی 10 گناہ کر رہا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ مائنس ہوتے جائیں، ثواب پلس ہوتے جائیں۔ بس تقریر یہاں تمام ہوئی۔ ایک اور وصیت ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی سن لیجیے، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں۔ ایک امام کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام ہے صفوان جمال۔ صفوان جمال، جمال کہتے ہیں اونٹوں کا کاروبار کرنے والے۔ ان کے پاس 100 اونٹ، جیسے آپ کے پاس 100 مرسڈیز ہو اور آپ ایک کمپنی بنا لیں لیموزین کی مثال کے طور پر، مرسڈیز چلائیں لیموزین سروس میں، تو 100 اونٹ تھے، بہت امیر آدمی تھے کوفے۔ ایک مرتبہ حاضر خدمت، سرکار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم ہارون کو کرائے پہ اونٹ دیتے ہو۔ توجہ رکھیے، کہا ہاں سرکار دیتا تو ہوں، مگر حج کے لیے دیتا۔
حج کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کرایہ کب ملتا؟ تو کہنے لگے اگلے سال. کہا تمہارے دل میں تو یہ خواہش رہتی ہوگی نا کہ ہارون اتنی دیر زندہ رہے تاکہ تمہارا کرایہ ملے. ہاں سرکار اتنی تو رہتی ہے. آپ نے فرمایا یہ بزنس ہمیں منظور نہیں. ذرا سمجھیے گا امام کیا چاہتے ہیں کہ جس میں انکانشیسلی ہمارے دشمن کے لیے زندگی کی تمنا کی جائے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے امام کو وہ زہر دیا گیا. کل انشاءاللہ یہاں پر جمعے کی نماز بھی ہوگی, جو بھی آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں. کل اتفاق سے میں یہی رک رہا ہوں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. جتنے بھی بھائی بہنیں آ سکیں ذرا جمعے میں تقویت دیجیے تاکہ زبردست خطبے انگلش میں انشاءاللہ دوں گا, اور اس میں بھی امام علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں ان کا بھی ذکر کروں. بس آج مجلس کو یہاں روک رہا ہوں کہ امام کو وہ زہر دیا گیا جسے زہر ہلاہل کہتے ہیں, اسیر بغداد. معلوم ہے زہر ہلاہل کسے کہتے ہیں؟ وہ زہر کہ تھوڑا سا اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جاتی. میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے کیلکولیٹ کیا 9 سال مسلسل ایک قید خانے میں بغداد میں میرا امام قید رہا. 9 سال کل بنتے ہیں 14 سال. 13 اور 14 سال کے درمیان ٹوٹل سرکار کی نظر بندی کہہ لیں, خانہ بدری کہہ لیں, کل 14 سال کے قریب بنتے ہیں. 9 سال ایک زندان میں رہے جس کا دروغہ تھا سندھی ابن شاہق, اور یہ یہودی ہے. یہ یہودی ہے, یہ بڑا ظالم تھا, بڑا جلاد طرز کا انسان تھا. اس کو خاص طور پہ رکھا گیا تھا کہ امام کو جتنی میکسیمم تکلیف دی جا سکے اتنی دی جائے. میں اشارے میں کہوں گا, بہت ڈیٹیل میں مسائل نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ بہت سارے لوگ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. صرف اشارہ یہ کر رہا ہوں, اس کے فرائض میں ایک فریضہ تھا امام کو تازیانِ ماں. اللہ اکبر. یہ باسی کھانا دیتا تھا میرے اور آپ کے ساتھ ہوئے امام, اور گرم پانی دیتا. ایک روز امام نے اسی سے کہا سندھی, افتح الباب انی اريد ان ارى لون السماء. سندھی ابن شاہق ذرا زندان کا دروازہ کھول, اس لیے کہ مجھے سالوں سال ہو گئے میں نے رنگ آسمان نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ذرا غربت دیکھے میرے امام. اللہ اکبر. دروغہ خود یہ ذکر کرتا, یہ بھی ذرا سن لیجیے, بہت ضروری ہے یہ بیان کرنا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ کافی. انہوں نے زندگی کی آخری جو مجلس پڑھی نا, آخری وہ یہی تھی جو آج میں پڑھ رہا ہوں. آخری مجلس یہ تھی, اور انہوں نے کہا تھا اے امام زمان, تا وقتی کے در مجلس موسی بن جعفر نمی آئید من مجلس را تمام نمی کنا. اے حجت ابن الحسن امام زمانہ, جب تک اپنے دادا کی مجلس میں نہیں آؤ گے میں ممبر سے نہیں اتروں گا. یہ ان کے الفاظ تھے. اللہ اکبر. انہوں نے مجلس جو اس دن پڑھی تھی بڑی عجیب مجلس, یہ بھی عرض کروں گا ان کے الفاظ بھی, مگر یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے خود کتاب بھی لکھی ہے, پڑھا بھی ہے. ایسا زندان دیا گیا تھا میرے اور آپ کے امام کو کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سر سے خون جاری ہو جاتا, جب پہلو بدلتے تو سلاخیں بدن میں چپ جاتی. سلاخوں والا زندان تھا. اللہ اکبر. جب باذن امامت امام علی رضا آئے ہیں نا, امام بھی گئے ہیں مدینہ اور امام 8ویں امام آئے ہیں بغداد. پہلے سنیے امام کیسے گئے.